اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ کسی بھی دور کے اندر دنیا کو لے کے چلنے کا انداز اور طریقہ، اس کی بنیاد اس کے نظریے پر ہوتی ہے۔ پھر اس نظریے کی بنیاد پر ایک معیشت کھڑی کی جاتی ہے جس کے ساتھ وہ نظام چلتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ نظریہ اور نظریے کی بنیاد پر معاشی نظام، اس کے بغیر دنیا کا چلنا ممکن نہیں۔ آج کی جدید دنیا، اس میں دو نظریات تھے اور دو بڑے معاشی نظام تھے۔ ایک نظریہ تھا جسے کمیونزم کہا جاتا ہے، اور وہ ایک بڑے معاشی نظام کے تحت تھی جسے سوشلزم کہا جاتا ہے۔ دوسرا نظریہ تھا جو سیکولرزم پر مبنی تھا، جو مذہب کا انکار تو نہیں کرتا تھا لیکن کہتا تھا کہ مذہب انسان کا پرائیویٹ معاملہ، اور اس کا معاشی نظام وہ کیپٹلزم ہے۔ کمیونزم میں سرے سے اللہ کا انکار تھا، معبود کا، مذہب کا انکار تھا، اور یہاں پر فرد کا اختیار تھا، اور بندے کو یہ کہا گیا کہ تو جس طرح چاہے، جیسے چاہے اس طریقے سے کرے۔ اللہ کو ماننا ہے تب بھی، اس کا انکار کرنا ہے تب بھی، مذہب کو تسلیم کرنا ہے تب بھی، نہیں تسلیم کرنا یہ بھی تیری مرضی۔ کمیونزم کے اندر انہوں نے سب کچھ ریاست کو دے دیا، اور کیپٹلزم کے اندر انہوں نے بندے کو لامحدود اختیارات دے دیے۔ لیکن ایک چیز دونوں کے اندر مشترک رہی، وہ یہ تھی کہ دولت، مال، پانی، اس کا جمع کیا جانا اور پھر اس کو استعمال کیا جانا۔ ایک جگہ پر ریاست جمع کرتی تھی، دوسری جگہ پر بندہ جمع کرتا تھا۔ لہذا دولت کے حصول کے لیے جو انہیں سمجھ آئی، انہوں نے اس طریقے سے اپنے آپ کو آگے بڑھانا شروع کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ نہ کمیونزم کے اندر نہ کیپٹلزم کے اندر ہمیں کہیں پر بھی سود کا انکار نظر نہیں آتا۔ وہاں پر سود موجود ہے اور انسان اس کے سامنے بے بس ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے اپنا دین نازل کیا تو اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا ما بقی من الربا، اور جو سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ یعنی جو اسلام کا معاشی نظام ہے اس کے اندر سود نہیں۔ اب چونکہ اسلام کے معاشی نظام میں سود نہیں ہے، لہذا اس کی بنیاد اور اس کا طریقہ کار اور اس کا انسانوں کو ڈیل کرنا اور طرح سے۔ اس معاشی نظام کے اندر جو موجودہ دنیا میں ہے، چونکہ سود موجود ہے،
لہذا وہ لوگوں کو بالکل اور طریقے سے ڈیل کرتا ہے۔ یہاں پر انسان کو ایک مشین بنا کے رکھ دیا گیا جس کا مقصد صرف دولت کو جمع کرنا اور دولت اکٹھی کر کر کے اس کے ڈھیر اپنے پاس لگاتے جانا۔ لہذا جدید دنیا کا جو اصول اور ضابطہ ہے وہ صرف اور صرف دولت ہے۔ اب چونکہ دولت اصول اور ضابطہ ہے، لہذا دولت کے حصول کے لیے انہیں جو بھی کرنا پڑتا ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن اسلام اس کے اوپر قدغن لگاتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ الہاکم التکاثر، اس بات کو یاد رکھنا، یہ جو ایک دوسرے سے بڑھ کے مال کو جمع کرنے کا لالچ ہے نا، یہ تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ الہاکم التکاثر، یہ تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کے اندر چلے جاؤ گے۔ اب یہاں پر ایک اور تصور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ تیرا مال تیری قبر کے اندر تیرے ساتھ جانا چاہیے۔ کیسے؟ یعنی تو اپنے مال سے ایسا کام کر جس سے تیری قبر روشن ہو جائے۔ الہاکم التکاثر، کثرت کی طلب نے تجھے ہلاک کر دیا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تو قبر کے اندر جا اترا۔ کلا سوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، تم جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، تم جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اور یہ جو جاننا ہوگا نا، یہ ایسے علم کے ساتھ ہوگا جو یقین پر مبنی ہوگا، ظن پر نہیں ہوگا۔ آج تو دنیا ایکسپیریمنٹ کرتی ہے نا، کہتی ہے کہ تجربہ کر کے دیکھیں گے۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا، پھر جب ہم تمہیں بتائیں گے، یہ پھر یقینی طور پر طے شدہ ہے کہ ہم بتا کے رہیں گے۔ اور وہ کیا ہے جو تمہیں یقین کے ساتھ ہم بتائیں گے؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم جہنم کی آگ کو دیکھو گے اور اس کو تم پورے یقین کے ساتھ دیکھو گے۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر ہم تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کریں گے۔ یہ فرق ہے اسلام کے اندر اور باقی دنیا کے اندر۔ اسلام کہتا ہے کہ بھائی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے تجھے لامحدود اختیار دے کے دنیا کے اندر بھیج دیا، نہیں، تیرے اوپر پابندیاں ہیں، ریسٹرکشنز ہیں۔ ہم جو تجھے دے رہے ہیں یہ ایک امتحان ہے، یہ تصور زندگی ہے۔ جب تک آخرت کا تصور نہیں ہے اس وقت تک پھر بندہ شتر بے مہار ہے، جدھر کو چاہے چلا جائے۔ ایک ہے بندہ اللہ کا ہی انکار کر رہا ہے، اللہ کو ہی نہیں مانتا، اور ایک ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی میں اللہ کو مانتا ہوں، جزا اور سزا ہوگی، لیکن اختیار میرا اپنا ہے، جس کو میں اچھائی قرار دے دوں وہ اچھائی ہے، جس کو میں برائی قرار دے دوں وہ برائی۔ کمیونزم میں یہ تھا کہ انہوں نے کہا ہم مانتے ہی نہیں کسی کو۔ انہوں نے کہا کہ بھئی انسانوں کی اکثریت جس کو اچھائی کہہ دے وہ اچھائی ہے، انسانوں کی اکثریت جس کو برائی کہہ دے وہ برائی۔ برائی اور اچھائی کا تصور انسان کے معاشرے کی ترجیحات کے ساتھ۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے کہ تو اپنی مرضی سے فیصلے کرے، تو اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کرے گا۔ تیرا حلال تجھے ہم بتائیں گے، تیرا حرام تجھے ہم بتائیں گے، تیرا جائز ہم طے کریں گے، تیرا ناجائز ہم طے کریں گے، اور ہم تجھے بتائیں گے کہ جو ہم نے تجھے دیا ہے اس کے ساتھ تو نے کرنا کیا۔ جو ہم نے تجھے دیا ہے اس کے ساتھ تو نے کرنا کیا، یہ ہم تجھے بتائیں گے۔ یہی وجہ ہے
کہ جب اللہ رب العزت نے معیشت کو ڈسکس کیا نا اور یہ کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اور اگر تم ایمان والے ہو تو جو سود باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو، تو وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ یہ یاد رکھنا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار رہنا۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو پھر جو تمہارا اصل مال ہے نا وہی تمہارا۔ لا تظلمون ولا تظلمون، ہم نہیں چاہتے کہ تم ظلم کرو یا تمہارے اوپر ظلم کیا جائے۔ ظالمانہ معاشی نظام ہم تمہارے اوپر مسلط نہیں کرنا چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ یہ بات واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ لوگوں یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو ختم کرتا، لیکن یہ جو سود کے نظام کی ڈسکشن ہے، اگر آپ سورہ بقرہ کو پڑھ کے دیکھیں، یہ چند آیات ہیں جن کے اندر سود کا ذکر ہے اور اس کی حرمت کا ذکر ہے اور اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آیات کی آیات وہ دوسرے موضوع پر ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یمحق اللہ الربا، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ سود کو ختم کرتا ہے، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو بڑھاتا۔ زیادہ دولت چاہیے، زیادہ مال چاہیے، تم سمجھتے ہو تم مٹھی بند کر لو گے، سب کچھ جیب میں ڈالو گے پھر تمہیں ملے گا۔ اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ یمحق اللہ الربا، وہ سود کو ختم کرتا ہے، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور وہ صدقات کے اندر اضافہ کرتا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اور اس بات کو یاد رکھنا اللہ اس سے محبت نہیں کرتا جو سخت ناشکرا اور سخت گناہگار ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی شکر گزاری اور اس کا گناہ اس کی معیشت کے ساتھ وابستہ۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، شکر گزار اور گناہگار اور ناشکرا بندہ یہ معاشی اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اللہ اس کو پسند ہی نہیں کرتا جو بڑا سخت ناشکرا ہو اور بڑا سخت گناہگار ہو۔ اور اس سے پہلے بات کیا ہے کہ اللہ کہتے ہیں ہم سود کو ختم کرتے ہیں، ہم صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ تو یہ جو آیات ہیں جن میں سود کا ذکر ہے، ان کے آگے پیچھے اللہ تعالیٰ نے بڑی واضح باتیں ارشاد فرمائی، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لوگوں تم نے اپنے رب کے راستے میں خرچ کرنا۔ یہ فرق ہے اسلام میں اور کفر کے نظام میں۔ کفر کا نظام انسان کو کہتا ہے تو جتنا مرضی چاہے جمع کرے، وہ تیرا ہے۔ ہاں، ریاست اپنی ضرورت کے تحت تیرے اوپر کچھ ٹیکس امپوز کر دے ریاست کو چلانے کے لیے، وہ تجھے دینا پڑے گا۔ اسلام کہتا ہے ایسا نہیں ہے، تیرے مال کے اندر ایک حصہ تو وہ ہے جس پر تیرا حق ہی نہیں، تو اس کو اپنی مرضی سے استعمال ہی نہیں کر سکتا۔ وہ کون سا ہے؟ وہ اس کی زکوٰۃ ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، جو زکوٰۃ ہے نا اس پہ بندے کا حق نہیں ہے۔ کوئی سیٹھ، کوئی جاگیردار، کوئی صنعت کار، کوئی سرمایہ دار اگر یہ سمجھتا نا کہ زکوٰۃ اس کی ہے، اس کی نہیں ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے گا۔ پھر جو خرچ کیا جانا ہے نا، مثلا انسان سمجھتا ہے کہ میں نے مال کمایا ہے، اب اس کو اللہ کے راستے میں میں اندھا دھند خرچ کر دوں، ایسا بھی نہیں ہے۔
مرنے سے پہلے بندہ وصیت کرنے لگا ہے، کہتا ہے کہ میرا یہ مال جو ہے نا اس طرح سے خرچ کر دو، نہیں کر سکتا۔ اس بات کو بھی یاد رکھیے گا۔ 1/3 وصیت کرنی ہے نا، 1/3، 1/3۔ دیکھیں کیسا اسلام نے نظام کیسا بنایا۔ مرنے سے پہلے بندہ اپنے مال کی وصیت کرنے لگا ہے، ساری زندگی نہیں خرچ کر سکا، آخر میں خیال آ گیا اوئے ہوئے یہ تو اب کسی کام کا ہی نہیں، کہتا ہے اچھا اب چلو میں اب خرچ کر دیتا ہوں، کہتا ہے یہ میرا مال لے جاؤ اس سے یہ کر، نہیں بھائی نہیں کر سکتا، 1/3 کرے گا، 2 حصے اس کے ہے ہی نہیں، وہ دنیا کو دے کے جائے گا۔ ایک طرف اللہ کہتا ہے کہ تیرے مال میں وہ حصہ جو تیرا نہیں ہے وہ کیا ہے، وہ 2.5% ہے، وہ زکوٰۃ ہے تیری، وہ تیرے رب نے تیرے اوپر فرض کی ہے۔ اور دوسرا، تو اگر کچھ وصیت کرنا چاہتا ہے تو تو اندھا دھند وصیت بھی نہیں کر سکتا، 1/3 کی وصیت کرے گا، باقی تو دنیا کو دے کے جائے گا۔ مال دنیا کا ہے نا، تو دنیا کو دے کے جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی کے اندر بندے کو اختیار حاصل ہے، وہ خرچ کرنا چاہے تو خرچ کر سکتا ضرورت کے مطابق۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب سود کا ذکر کیا نا تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی معیشت کو ذکر کیا۔ آپ دیکھیں کس انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سود تک بات لے کے آ رہے ہیں۔ 2-3 رکوع ایسے ہیں قرآن مجید کے جن میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں، مثل الذین ینفقون اموالہم، ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، مثل الذین ینفقون اموالہم ابتغاء مرضات اللہ، وہ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے اموال کو خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، لوگوں جو تم نے کمایا ہے اس میں سے بہترین مال خرچ کرو۔ کتنی آیات اللہ تعالیٰ نے 2-3 رکوع نازل کیے اس موضوع پر، پھر کہا کہ جو خرچ کرو اس پر احسان نہیں جتلا سکتے، اپنے صدقات کو احسان جتلا کے ضائع مت کرنا۔ کیسا زبردست نظام۔ یہ ساری باتیں کرتے کرتے اللہ سود پر آ رہے ہیں، اور سود کی آیات پر گفتگو کرنے سے جسٹ پہلے پھر یہ کہہ رہے ہیں الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، وہ جو دن اور رات میں اللہ کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، سرا و علانیہ، پوشیدہ طور پر بھی اور علانیہ بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کبھی غم زدہ ہوں گے۔ کمال نہیں کر دیا اللہ نے؟ اللہ کہتے ہیں ڈرتے ہو یہ جائے گا کدھر؟ کہاں نہ خوف ہوگا نہ تمہارے قریب سے کوئی غم گزرے گا۔ کب؟ جب بندہ دن اور رات میں خفیہ طور پر اور اعلانیہ انداز میں اپنے اللہ کے لیے خرچ کرنے والا۔ خفیہ کیوں؟ کچھ نیکیاں ایسی ہوں جو صرف بندے اور اس کے اللہ کے درمیان ہوں، اور اعلانیہ کو اس لیے کہ لوگوں کو پتا چلے یہ کام کرنے والا۔ لوگوں کو پتا چلے یہ کام کرنے والا۔ کہا الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، وہ جو اپنے مال کو دن اور رات میں خرچ کرتے ہیں، سرا و علانیہ، خفیہ طور پر بھی اور اعلانیہ انداز میں بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر تو ان کے اللہ کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ الذین یاکلون الربا، وہ جو سود کو کھانے والے ہیں، لا یقومون، وہ نہیں کھڑے ہوں گے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر اس بندے کی طرح جس کو شیطان نے چھو کے پاگل کر دیا ہو۔ یہاں سے اللہ نے سود کا ذکر کیا۔
اللہ کہتے ہیں یہ تو شیطان ہے، سود بندے کو پاگل کر کے رکھ دیتا. پاگل پن ہے دنیا میں اس وقت چل رہا. ساری دنیا کا نظام تلپٹ ہونے کو ہے. پیچھے کیا وجہ ہے؟ معیشت ہے. معیشت کی جنگ ہے، مفادات کی لڑائی ہے. امریکہ ٹیرف لگا رہا ہے، یورپ اس کے مد مقابل ہندوستان سے آزادانہ تجارتی معاہدہ کر رہا ہے. چین کیپٹلزم کو اور سوشلزم کو اکٹھا کر کے چلانا چاہتا ہے. دنیا میں لڑائی معیشت کی ہے. لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لوگوں بلا وجہ مال کے لیے نہیں لڑنا، بلا وجہ علاقے کی جنگ نہیں لڑنی. مفادات کی لڑائی اس کے اندر بلا وجہ نہیں کودنا. ہاں، انسانیت کی بہتری کے جذبے سے آگے بڑھنا ہے، اللہ کے لیے آگے بڑھنا ہے. اللہ کی توحید، اللہ کا پیغام، یہ سوچ، یہ فکر اپنے مد نظر رکھنی ہے. تم شترے بے مہار نہیں ہو، بستیوں میں داخل ہو جاؤ اور ان کے اوپر سے ٹینک گزار دو، ایسا نہیں ہوگا. تم ان کی عبادت گاہیں مسمار کرتے ہوئے گزر جاؤ، ایسا بھی نہیں ہوگا. پابندیاں ہیں جگہ جگہ. عام تباہی انسانوں کے اوپر آپ مسلط نہیں کر سکتے. ایک ہے نا کہ بھئی دنیا کیا کہے گی، آپ ایٹم بم چلا دیتے ہیں، دنیا کیا کہے گی. ایک ہے آپ کا رب آپ سے کہتا ہے کہ تم بلا وجہ انسانوں کو مار دو. ایسا نہیں ہے. ہاں، تمہیں بڑی قوت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. ایسی طاقت جس سے ظالم لرز جائے اور کمزور اس کی پناہ میں آ جائے. پھر کہا جو تم سے بات کرنا چاہے اس سے بات کرو، جو مذاکرات تک آنا چاہے اس کو وہاں تک لے کے آؤ، جو لڑائی سے پیچھے ہٹنا چاہے اس کو پیچھے ہٹنے دو. یہ ساری چیزیں، اور پھر اس کے بعد دولت، اموال، انسان کی چاہت. کہا کہ لوگوں اس بات کو یاد رکھنا، یہ جو سود ہے نا، یہ تو ایک ایسی چیز ہے جیسے شیطان نے انسان کو پاگل کر دیا ہو. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. اللہ کہتے ہیں یہ کیسا پاگل پن ہے. کہتے ہیں سود بھی تو کاروبار ہے، سود بھی تو تجارت ہے، یہ بھی اسی طرح کی ایک تجارت ہے جس طرح باقی کے کاروبار ہیں. اللہ کہتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ. بس اب جس کے پاس اس کے رب کی نصیحت آ گئی ہے اسے چاہیے فَانْتَهَىٰ باز آ جائے، اور جو اس سے پہلے ہو چکا سو ہو چکا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. معاملہ اللہ کے پاس ہے، اختیار اللہ کا ہے. وہ تمہیں بے اختیار ایسا اختیار نہیں دیتا کہ تم یہ کہو کہ اب سارا اختیار تمہارے پاس ہے. ایسا نہیں، اس نے اختیار اپنے پاس رکھا. وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. اور جو کوئی دوبارہ ایسا کرے گا وہ یہ یاد رکھے وہ اصحاب نار میں سے ہے، جہنم والوں میں سے ہے. ہم فیہا خالدون. یہ ایسا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے بندہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات میں اضافہ کرتا ہے. واللہ لا یحب کل کفار اثیم. اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو سخت ناشکرا ہو اور گناہگار ہو. ان الذین آمنوا. جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور وہ اچھے اعمال کرنا چاہتے ہیں. اقاموا الصلاۃ. انہیں چاہیے کہ نماز کو قائم کریں.
وآتوا الزکاۃ زکات کو ادا کریں لہم اجرہم عند ربہم ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ ان کو کوئی غم ہوگا. بار بار اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرا دیا ہوا نظام ہے نا اس میں خوف بھی نہیں ہے اور اس میں غم بھی نہیں ہے. نہ اس میں خوف ہے نہ اس میں غم ہے. غموں کا مداوع چاہتے ہو خوف کا خاتمہ چاہتے ہو تو پھر اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ وذروا ما بقی من الربا اور جو سود باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو. اگر تم ایمان والے ہو اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. پھر اس سے آگے بھی کہا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ دیکھیں کیا زبردست اللہ بات کر رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ اور اگر کوئی ایسا ہے نا جس پر تنگی ہے تم نے اس کو قرضہ دیا ہے تم کہتے ہو وقت پہ واپس نہیں کر رہا اب میرا تو مال اس کے پاس رکا ہوا ہے. اللہ کہتے ہیں میں جو مالک ہوں نا تمہارا بھی تمہارے مال کا بھی میں تم سے یہ کہتا ہوں فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ آسانی تک اس کو مہلت دے دو. وَأَن تَصَدَّقُوا اور اگر تم صدقہ کر دو یعنی وہ قرض چھوڑ دو خیر لکم ان کنتم تعلمون اگر پھر جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وہ نہیں دے پا رہا اب اس پر جرمانہ عائد کرو گے اب چٹی لگاؤ گے کہاں ایسا نہیں ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ اس دن سے ڈر جانا جب تم اپنے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ پھر وہ پورا پورا بدلہ دے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. حدیث میں آتا ہے ایک بندہ وہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہوا اللہ نے کہا اس کے پاس کوئی نیکی ہے انہوں نے کہا یا اللہ جب یہ کسی کو قرض دیتا تھا نا تو قرضہ واپس لینے والے جب جاتے تھے تو کہتا تھا یار قرضہ لینے جا رہے ہو نا اگر اس کے پاس نہ ہوا ذرا نرمی کرنا. اللہ کہتے ہیں اچھا یہ ایسا ہے پھر ہم تو زیادہ حقدار ہیں کہ ہم اس کے اوپر نرمی کریں اسے جنت میں داخل کر دو. اور میرے بھائیوں ظلم کے نظام پر دنیا نہیں چلے گی. جب آپ ظلم کے نظام پر کمپرومائز کرو گے پھر دنیا ظالموں کے ہاتھوں میں چلی جائے گی. اسلام کا نظام نرمی والا ہے محبت والا ہے الفت والا ہے لوگوں کی خیر خواہی والا ہے. آئیے اپنے اللہ کے نظام کو اختیار کیجئے ظلم سے باز آ جائیے. یہ صدقات یہ غموں سے نجات کا ذریعہ ہیں. یہ صدقات یہ خوف سے نجات کا ذریعہ ہیں اور یہ سود خوف میں مبتلا کرنے والا بھی ہے اور غم دینے والا بھی ہے. آئیے سود سے اپنے آپ کو بچا لیں اور صدقات کے اندر اپنے آپ کو داخل کر لیں. اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.